ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ پاکستان کو بھی آج 75 سال ہو گئے، آئی تھنک کہ اس ٹائم 14 اگست ہو چکی ہے پاکستان میں۔ جشن آزادی مبارک ہو غالب۔ ہاں تو جی آزادی تو ہمیں نہیں ملی تھی، ویسے ڈالی میں تو نہیں مانتا کہ آزادی ہمیں ملی تھی، بس کہتے ہیں کہ غلاموں کے مالک بدل گئے تھے، بس یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہم ہیں غلام کے غلام ہی آج تک۔ اور جی سر ڈالی نے بھی صرف جشن منانے کی بات کی، آزادی اور نو آزادی، آزادی تو نہیں ملی لیکن جشن منا لیں بس، جشن ہم نے بڑے منائے۔ ہاں چلیں آپ جاری رکھیں۔ تو 75 سال میں ہم نے کچھ پایا نہیں ہے اصل میں، اگر ہم بات کریں پاکستان پچھلے ماہ اس ماہ میں از آن دا ورج آف بینکرپسی۔ اگر 29 اگست کو ابھی دے دیا کہ آئی ایم ایف از گوئنگ ٹو گیو دم $2 بلین آلموسٹ، اگر یہ $2 بلین نہ ملتے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جاتا، پاکستان واقعی ٹوٹ جاتا اس بار، ٹھیک ہے۔ اور لیٹس ہوپ کہ پاکستان آنے والے سالوں میں کچھ اچھا کرے گا، مگر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی سچویشن نیچے کی طرف جا رہی ہے، اسلامزم بڑھ رہا ہے، شعبدہ باز لیڈر سامنے آ چکے ہیں، عمران خان جیسے، جو کہ جھوٹ بولنے، جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہی سچ بن جاتا ہے۔ لٹرلی عمران خان نے اتنا جھوٹ بولا کہ وہ سچ بن چکا ہے اس ٹائم۔ پالیٹکس میں ریلیجن کا اتنا بے دریغ استعمال ہے، اتنی بے شرمی سے مذہب کو پالیٹکس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اس وقت بالکل بیڑا غرق ہو گیا۔ عمران خان نے جس طرح مذہب کو پالیٹکس میں یوز کیا، جماعت اسلامی تحریک لبیک اس طرح سے یوز نہیں کر سکی جس طرح عمران خان نے کیا۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ 75 سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پاکستان ہم نے بنایا تھا پہلے ایک بڑا ہی مزاحیہ کنٹری کہ اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے، درمیان میں جو ملک ہے اس سے ہم نے دشمنی پال لی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم 75 سال سے جنگیں ہی لڑتے آئے ہیں، ہر وقت ہم اپنے، کوئی ہمارا نیبر ایسا نہیں ہے جو ہم سے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری مائنورٹیز آپ دیکھ لیں تو وہ اس طرح سے رو رو کے اور سسک کے زندگی گزار رہی ہیں کہ اس کی کوئی مثال آگے پیچھے کہیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اس پورے ریجن میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں آپ سے شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز کی سب سے بری سچویشن ہے، پاکستان کے اندر سیکٹورین وائلنس کی سب سے بری سچویشن ہے، پاکستان میں وومن رائٹس کی سب سے بری سچویشن ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت سب سے بڑا ملک ہے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ انڈیا کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، باقی آپ سب کانٹیننٹ کے سارے ملک ملا لیں، بنگلہ دیش، بھوٹان، برما، نیپال، سری لنکا، مالدیوز، ٹھیک ہے، آپ سب ملک ملا لیں، سب کے سب، باقی جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 30 ملین بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف سکول ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سارے ملکوں کو ملا کے بھی ان میں اتنے بچے آؤٹ آف سکول نہیں ہیں جتنے ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے، بنگلہ دیش وغیرہ سب کو ملا لیں، ہماری پاپولیشن تقریباً 26-27 کروڑ یا 30 کروڑ ہوگی، تو ان کی پاپولیشن تقریباً 45 کروڑ ہوگی، اور ان کے 3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پالیٹکس میں ہمارا وہ حال ہے کہ کوئی حال نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے آج سے 1971 میں جو آزاد ہوا تھا، اس کا جی ڈی پی آج ہم سے ڈبل سے اوپر جا چکا ہے، اس کے اندر جو اکنامک گروتھ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ہم کہتے تھے بنگالی بھوکے مرتے ہیں، ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، ہمیں ایڈ بھیجنی پڑتی ہے، آج وہ بنگالیوں کا کیا جو فارن ریزروز ہیں وہ ہم سے 5-6 ٹائمز زیادہ ہے، وہ تقریباً $50 بلین کے فارن ریزروز پہ پھرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس مشکل سے $10 بلین بھی نہیں ہوتے۔ ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ کا اتنا برا ڈیفیسٹ ہے کہ ہمیں ہر بار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑتا ہے۔ ہم وہ کنٹری ہیں جس نے پچھلے 75 سال میں ہر بار جنگیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم وہ کنٹری ہیں جس میں اس پورے ریجن میں کبھی بھی اسٹیبل ڈیموکریسی نہیں آ سکی، باقی سب ریجنز میں، باقی سب کنٹریز میں اسٹیبل ڈیموکریسیز ہیں۔ ہم وہ کنٹری ہیں جس کی فوج نے ہمیشہ انٹرفیئر کیا۔ ہم وہ کنٹری ہیں جس میں سب سے کم یونیورسٹیز ہیں، جس میں سب سے کم کالجز ہیں، جس میں کرپشن کے انڈیکس کے اوپر ہم بہت برے حالات میں ہیں۔ ہم نے پچھلے 75 سال میں کھویا ہی کھویا، ہم نے کچھ پایا نہیں،
ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے برے حالات, مذہب اتنا اوپر جا چکا ہے, دہشت گردی سے جتنے لوگ ہم نے مروائے ہیں اتنے شاید ان باقی کے سب ملکوں میں ملا کے نہیں کبھی مرے. ٹھیک ہے, اب چائلڈ مورٹیلٹی, عورتوں کا, عورتیں ویسے ہی گلیوں میں سیف نہیں ہیں. اس کے بعد چائلڈ برتھ کے دوران دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ عورتیں چائلڈ برتھ کے اندر مرتی ہیں. پاکستان شاید پہلے 10 میں آتا ہے, اسٹیٹسٹکس ہم نے پہلے یہ دکھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پیٹ خالی ہیں اور ہمارے دماغوں کو اسلامی شریعت سے, اسلامی آئیڈیالوجی سے بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ہر جگہ پہ ڈیفیٹ ہو رہے ہیں. کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان نے 75 سال میں کچھ گین کیا ہو. پاکستان آج سے 50 سال پہلے جیسا تھا, سوسائٹی میں جو ٹالرنس تھا, سوسائٹی میں برداشت تھی, ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. کل میں مزمل پیرزادہ کی ویڈیو وہ دیکھ رہا تھا جو کہ عباس حیدر کے ساتھ مزمل پیرزادہ نے بنائی ہے, اور میں مزمل بہت ہی بریلینٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے, اور مزمل نے کچھ باتیں کی, میں مزمل کی آلموسٹ سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں, مگر کچھ باتیں ہیں جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اور ڈس ایگری جن سے میں کرتا ہوں نا, مزمل کا ویو مجھے بڑا پیسمسٹک لگا, مگر میرا ویو اتنا پیسمسٹک نہیں ہے, مگر کچھ بٹر ریالٹیز ایسی ہیں جو کہ مجھے لگا کہ مجھے مزمل سے بھی اپنی بری سچویشن نظر آئی. جیسے مزمل نے یہ کہا کہ 80s کے جو لوگ ہیں, سید مزمل حسین نے 80s کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایسی جنریشن ہے جو کہ جن کے دماغ بند ہیں. ضیاء الحق کے دور میں جن کی ایجوکیشن ہوئی تھی, جن کے دماغ بند ہیں, ان کو کوئی بات کتنی بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اتھارٹیٹو قسم کی ان کی نیچر ہے کہ جی ہاں جی, تم انہیں کوئی بات آگے سے کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں جی تم بڑوں سے بدتمیزی کرو گے, اور وہ اسلام کے خلاف, سوسائٹی کے نارمز کے خلاف, سوسائٹی میں ٹریڈیشنل جو جہالت ہے اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مزمل کہ عمران خان کے دور میں جو جنریشن تیار ہوئی ہے وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے, ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے, لٹرلی ان سے 2 ہاتھ آگے. اور یہ لوگ اتنے کلٹش ہیں اور اتنے مطلب یہ نکمے جنریشن ایک سامنے آ رہی ہے جو کہ پچھلے 20 سال میں پیدا ہوئے ہیں, جو اس ٹائم 20, 22, 25 سال کے ہیں, کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کیا ہوتا آیا اور کیا چیزیں ہیں, جو فاؤنڈیشن پاکستان میں جو خرابی کی ہے وہ اصل میں ہے کیا, وہ ان کو اندازہ ہی نہیں کبھی. وہ ایک آئیڈیلسٹک قسم کی وہ سوچ ہے کہ جی ایک لیڈر ہے جس کے پاس ساری کی ساری ایک جادو کی چھڑی ہے, وہ سب کچھ جادو کی چھڑی گھمائے گا اور پورا ہاگورٹس جو ہے وہ کیا کرنے لگ جائے گا, وہ جگمگانا شروع کر دے گا اس کے جادو سے. ایسے نہیں ہوتا. لوگ یہ بلیو ہی, لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سے اچھا ملک ہے. یہ جو بچے ہیں یہ سمجھتے ہیں, لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان سے اچھا ملک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو تو اگر ہمارے پاس ایٹم بم چلانے کی کیپیبلٹی ہو تو ہمیں چلا دینا چاہیے. یہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے, دنیا کی ریالٹیز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی عقل کی چیز نہیں تھی. موبائل فون ہاتھ میں دے دیا جس کے تھرو پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹ کو اتنا زیادہ فیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ریئلائز کرنے کی کیپیبلٹی کھو چکے ہیں. مگر میں صرف اور صرف جنریشن زی کو یہ نہیں دے سکتا. مجھے اپنے ارد گرد یہ اتنے ایسے لوگ دکھائی دے دیتے ہیں جو کہ میری جنریشن کے ہیں, جنہیں آپ ملینیلز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے, یا آپ جنریشن ایکس کے لوگ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اصل میں دنیا میں جو گیم چل رہی ہے وہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے اصل میں ہے کیا ہیں. یہ لوگ یہ بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا, یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان کو بلیم کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کو برا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کو وہی کھلایا گیا جو اب یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جس چیز کی الٹیاں کر رہے ہیں یہ ان کو کھلایا گیا, یہ ان کی سٹیپل ڈائٹ ہے. جھوٹ جو ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی سٹیپل ڈائٹ ہے. یہ روٹی کم کھاتے ہیں, جھوٹ زیادہ کھاتے ہیں. یہ پانی کم پیتے ہیں, مگر جو عقیدت اور جھوٹ کی ملاوٹ اور مذہبی منافرت کا جو زمزم ہے وہ زیادہ پیتے ہیں یہ لوگ. یہ بات یاد رکھیے. ان کے کعبہ اور کلیسا اور ان کا مندر جو ہے اصل میں وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سچائی سے اس کا کہیں بھی دور دور تک تعلق ہے. وہ جھوٹ ہے سرے سے. وہ نرگسیت کا وہ عالم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے. مگر حال یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی انڈیکس دیکھ لیں, اس میں ہم جو ہیں وہ تنزلی سے بھی تنزلیت کا شکار ہیں. یعنی باٹم لیس پٹ کے بھی باٹم سے نیچے کہیں ہم گرے ہوئے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی اچھا ملک ہے.
سینے کا تاج کیا؟ ہم نیوکلیر پاور ہیں. نیوکلیر پاور مل کے آپ نے کیا کیا؟ نیوکلیر پاور بن کے آپ صرف دنیا میں ایک تھریٹ بنے ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں دیا دنیا کو. دیکھیں آپ وہ ملک ہے کہ جو آج تک ڈیم نہیں بنا سکا کوئی. ٹھیک ہے, کالا باغ کو گولی مارو, باقی کے بھی نہیں آپ بنا سکے اور کوئی بھی بنانے کو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انرجی کرائسس اتنا بڑا ہے کہ پچھلے 20 سال سے, یار مشرف کے دور میں یہ انرجی کرائسس شروع ہوا تھا. شاید لوڈ شیڈنگ, یہ بچے جو آج عمران خان کر رہے ہیں, جو باقی سب کچھ کر رہے ہیں, میں لٹرلی آپ کو بتا دوں ان کو یہ تب اپنی ماؤں کا دودھ پی رہے تھے. they were sucking their mother's teats at that time جب یہ چیز شروع ہوئی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہم پہ جب نازل ہوا تھا اس سے پہلے کی دنیا کیا تھی, ان کو یاد بھی نہیں ہے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا حل کر سکا ہو. کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دریا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سورج نہیں ہے؟ کیا ہے کہ ہم کلین انرجی نہیں پیدا کر سکتے؟ پرابلم ہے کیا؟ پرابلم صرف ایک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پالیٹکس میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پالیٹکس کو آپ کسی بھی طرح دنیا میں رن کر سکتے ہیں. جب ایشو بیسڈ پالیٹکس مر جاتی ہے اور مذہب کے اوپر بیسڈ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے, ریسزم پہ بیسڈ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے, تو کوئی بھی لیڈر آپ کے مسئلے حل نہیں کرنا چاہتا. وہ بلکہ ایسے مسئلے پیدا کرنا چاہتا ہے ہمیشہ جس کی وجہ سے, ریسزم کی وجہ سے, ریلیجس منافرت کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا ملے, ان کو ووٹ ملے. ٹھیک ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. مگر پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت, جس کو کبھی ایک بیساکھی بھی نہیں دی گئی کہ وہ لگا لے اپنے ساتھ. 4 دن پولیٹیکل لیڈرز کو پاور ملتی ہے, اس میں فوج ہر وقت ان کے گن پوائنٹ پہ فوج نے ادھر رکھا ہوتا ہے. ان کو ہر وقت ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کر سکتے ہو تو یہ نہیں کر سکتے, اور جیسے ہی آگے سے کوئی ذرا سی بھی ان کو دانت دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اسی ٹائم وہ اٹھا کے اس کو پرے مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے, یہ نیب ہے, اب تمہاری کرپشن کے یہ کیسز ہیں, وہ ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں کھولا جا سکا. چاہے پروجیکٹ نواز شریف ہو, چاہے پروجیکٹ عمران خان ہو, دونوں اسی اسٹیبلشمنٹ کے چلائے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی تباہی کی, بربادی کی سب سے بڑی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور آج سے نہیں ہے. 65 کی جنگ میں بھی وہ تھی, ٹھیک ہے, 71 کی جنگ میں بھی وہ تھی, افغان جہاد کے دوران بھی وہ تھی, پوسٹ 9/11 بھی وہ تھی, آج بھی وہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فوج کبھی بھی اپنے رستے چینج نہیں کرتی. یہ ہمیشہ وہی باتیں کرتی ہے, یہ ہمیشہ وہی حرکتیں کرتی ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتی آئی. اور پاکستان میں اب یہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا آپ خون نچوڑنا شروع کریں تو یار آدمی کے جسم میں کوئی 5 لیٹر کے قریب خون ہوتا ہے, تو آپ نکالتے چلے جا رہے ہیں, تو کتنے دن جو ہے وہ آپ اس سے مزید خون نکال دیں گے. پاکستان اب اس وقت پہ آ گیا کہ آپ اس کا سارا خون نکال چکے ہیں, اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا. کیا ہے کیا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے لوگ جاہل ہیں. مجھے پتا ہے پاکستان کے لوگ جاہل ہیں. اگر میں ان کے ہاتھ آ جاؤں, مجھے مارنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے. مگر مجھے ایک بات اور بھی پتا ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں, یہ کینسر کے پیشنٹس ہیں, وہ جس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کینسر لگایا گیا تاکہ ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پاکستان میں پھلتی پھولتی بڑھتی رہے, وہ خون چوستی رہے. خون چوسنے, جس کا خون چوسا جا رہا ہے وہ بس وینٹیلیٹر پہ رہے کہ ہم ہر دوسرے دن آ کے آدھی لیٹر کا خون اس میں سے نکال لیں دوبارہ, اور پھر وہ وینٹیلیٹر پہ ہی رہے. اور پاکستان پچھلے, جب سے مجھے یاد ہے, ہمیشہ یہی ایک ہی نعرہ اخبار میں, جنگ اخبار میں چھپ رہا ہے, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ضیاء الحق گیا تھا تو بینظیر آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. بینظیر گئی تھی, نواز شریف آیا تھا تو کہا تھا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. پھر دوبارہ بینظیر آئی تھی تو کہہ رہی تھی خزانہ خالی ہے جی, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. پھر نواز شریف آیا تھا, پھر یہی بات کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, مشرف آیا تھا, اس نے کہا جی سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, بینکرپسی ہر وقت ملک کے اوپر لٹکی تھی. مشرف گیا تو جی جب زرداری آیا مشرف کے دور میں, بڑے ڈالر شالر آئے, بڑا پیسہ شیسہ آیا, ساتھ ہی ہمارے 70,000 لوگ بھی مارے گئے, دن رات بچے مرے, اسکولوں میں دھماکے, لڑکیوں کے اسکولوں میں دھماکے, کبھی ملالہ کو گولیاں مار رہے ہیں, کبھی کسی اور کو گولیاں مار رہے ہیں, کبھی کسی کو اٹھا کے بلاسفمی کے کیس میں اندر کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو موب لنچ کر دیتے ہیں. کوئی چیز کسی طرح سے بھی نہیں چلی. ہر جگہ انسانوں کی سسکیاں, رونا, خون, چیخیں, کوئی مراد نہیں مل رہی, کوئی کہیں سے, کوئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا مل رہا ہے. کچھ نہیں مل رہا. پاکستان میں انسان کو اگر ایک چیز آسانی سے مل جائے نا تو وہی بہت بڑی قسمت ہوگی کہ لوگوں کو مرنے کے لیے آسانی سے کم موقع مل جائے. وہ بھی لوگوں کو نہیں ملتا, یقین کریں وہ بھی نہیں ملتا, کیونکہ ہسپتال میں جاتے ہیں تو دوائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیب میں چیک کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے جا کے, پرائیویٹ کلینک
मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लें तो वो नहीं मिलती, ठीक है, पैसे नहीं होते जेब में, पैसे जेब में हो तो दवाई नकली होती है, ठीक है, दवाई असली हो तो लगाने वाले नहीं मिलते, ठीक है, देर हो चुकी होती है, लोग मर रहे हैं, ना कोई मेडिकल सिस्टम है, ना कोई हेल्थ सिस्टम है, ना कोई स्कूल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम तबाह हो गया, मेरी आंखों के सामने स्कूल सिस्टम तबाह हुआ है। 90s के अंदर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां पे पढ़ाई होती थी, वहां पे कुछ सिखाया जाता था, हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, सुबह 8 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक क्लासेस होती थी। मगर आज ये हाल है कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासेस नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उनमें से 2 घंटे, बीच में 3 घंटे 4 घंटे बिजली गई रहती है। टीचर पढ़ाएगा क्या बिजली गई में, और बच्चा पढ़ेगा क्या बिजली गई में। पाकिस्तान अपने आप को टोटल एक फेलियर साबित कर रहा है, और टाइम एंड अगेन साबित करता चला जा रहा है। मगर हम किस बात पे खुश हैं? ओ जी, हम तो अल्लाह की चुनी हुई कौम है, हम तो जी रसूल अल्लाह के पैरोकार हैं, हम तो जी लबैक या रसूल अल्लाह मनसबा नबीउन फक्तलुहु, आज भी मार दिया एक बंदा, ठीक है, रोज की यही बात है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? रसूल की, पाकिस्तान में रसूल की नामूस को बहुत बड़ा खतरा है जी। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिनॉरिटीज जो है, अहमदियों से हमें बहुत बड़ा खतरा है जी, इस्लाम से उनको बहुत बड़ा खतरा है जी, तो खत्म नबूवत को खतरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। असल में पाकिस्तान में अवाम को क्या खतरा है? पाकिस्तान में अवाम की जान को क्या खतरा है? पाकिस्तान में औरत को क्या खतरा है? कोई बच्चा महफूज नहीं है। पाकिस्तान में हर 4 में से 3 बच्चे जो कि गरीब इलाकों में रहते हैं, या जो कि लोअर मिडिल क्लास घरानों से ताल्लुक रखते हैं, वो कभी ना कभी सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं। पाकिस्तान में हर 10 में से 8 औरतें कभी ना कभी सेक्सुअली अब्यूज हो चुकी होती हैं। अपने ही घर वालों ने किया होता है, अपने ही आसपास के रिश्तेदारों ने किया होता है। मगर हम दुनिया के सबसे बड़े हया के अलम बरदार हैं कि नरगिस फखरी अगर एक रेड कलर का ड्रेस पहन के एक अखबार में उसकी तस्वीर छप जाए तो अंसार अब्बासी और औरिया मकबूल जान जैसे कह देते हैं कि जल्जले अब पाकिस्तान में जरूर आएंगे, अज़ाब अब जरूर आएगा, क्योंकि नरगिस फखरी ने एक रेड कलर का ड्रेस पहन के एक अखबार में एक जैज के एड में आ गई थी, ठीक है। इस बात के ऊपर ही औरतों के ऊपर सबसे पहले आप चढ़ाते रहेंगे। कोई वर्किंग वुमेन ऐसी नहीं है जिसको कभी ना कभी सेक्सुअल हरासमेंट का सामना ना हुआ, ठीक है। हमने मुल्क बनाया, ये इस्लाम की तजर्बा गाह है जिसके अंदर इस्लाम के ऐसे ऐसे तजर्बे किए गए हैं कि हर इंसान ही एक एनिमल टेस्टिंग की लैब में पड़ा हुआ जानवर, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम सब पे तजर्बे हुए हैं, याद रखें। इस्लाम के तजर्बे, प्रोजेक्ट इमरान खान के तजर्बे, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के तजर्बे, हर एक के तजर्बे हम लोगों पे हुए हैं, ठीक है। हम सब असल में लैब रैट्स हैं जिनके ऊपर इस्लाम की लेबॉर्ट्री के अंदर वो तजर्बे हुए हैं कि आज हमें ना ये तरह से पता है कि हम रैट्स हैं या मंकीज हैं या हम गधे हैं। हमें इस बात का, किसी बात का कोई पता नहीं है। क्यों नहीं पता हमें इन बातों का? क्योंकि हमारे अंदर जो दिमाग है, उस दिमाग को कभी फलने फूलने सोचने की आजादी नहीं दी गई। हमारे सामने इतने झूठ बोले गए हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू, हमारा वेल्टन श्वांग जिसको आप कहते हैं, जो हमारा नजरिया हयात है, वो है ही झूठ पे मबनी। हमें सच सुनने की जो है वो क्या है, हमें सकत ही नहीं है। हमने इतना झूठ सुना है कि जब हमारे सामने सच बोला जाता है तो हमें उस टाइम में मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है। हम उस टाइम इतने पागल होते हैं कि हम उन्हें लोगों को मारने दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। हमारा कौमी मशगला, हमारा कौमी इल्जाम जो है तौहीन रिसालत है, हमारा कौमी मशगला जो है वो मॉब लिंचिंग है, ठीक है। हम हर वक्त लोगों में गुस्ताखी और इस्लाम की मुखालफत का रवैया ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। गली के किनारे पे खड़ा हुआ मुल्ला जो है, गली के किनारे पे खड़ा हुआ बाबा जो है, वो ये देखता है कि किसकी बेटी किस घर से निकलती है, किस गाड़ी में बैठती है, क्या करती है, क्या खाते हैं, ये क्या पहनते हैं, किसकी बेटी का दुपट्टा छोटा है, किसने कैपरी पजामा पहना है, किसकी हील ऊंची है, ये बातें चेक करते हैं। मौलवी ये चेक करता है कि किस घर से मुझे कितने पैसे आते हैं, कितने नहीं आते। जिस घर से थोड़े पैसे आते हैं उस घर के बच्चों की इज्जतें लूट के मौलवी पैसे वसूल करने की कोशिश करता है। कुरान पढ़ाते हैं तो उसकी कीमत क्या देते हैं, क्या वसूल करते हैं आपसे? उसकी कीमत आपके बच्चों को मोलेस्ट करके कबूल करते हैं, ठीक है। कुरान पढ़ाने की पैसे मौलवी को क्योंकि कम मिलते हैं, मौलवी बच्चा पढ़ाएगा तो उसे 500 रुपया महीने का पड़ेगा, तो बाकी 5000 वो आपके बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करके कबूल करेगा, ठीक है। इसके अलावा हदीस कुरान के नाम के ऊपर पाकिस्तान में वो एक अनारकी मचाई हुई है कि हर मुल्ला अपनी अपनी बकवास कर रहा है, हर मजहबी आदमी अपना मजहब बेच रहा है। मस्जिदों के मीनार ऊंचे होते जा रहे हैं, स्पीकर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझते जा रहे हैं, ठीक है। ये वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान में पिछले 75 साल से जारी हैं। पहले 30-35 साल शायद कोई फिर भी थोड़ी हालात बेहतर थे, क्योंकि लोग उस टाइम गरीब थे, कंट्री के रिसोर्सेज अभी तक आपने एक्सप्लॉइट करने शुरू नहीं किए थे। पाकिस्तान में फिर वो वक्त आया कि आपने पाकिस्तान में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की,
تو اس کے رستے میں بھی آپ کا اسلام اور آپ کا ملا کھڑا ہو گیا، اور پچھلے 25 سال سے مشرف کے دور سے آپ پاپولیشن ان چیک گرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی پاپولیشن اندازوں کے مطابق آلموسٹ 30 کروڑ ہو چکی ہے، مگر ہم اس کو بھی سینسس نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں زیادہ انتظامات کرنے پڑیں گے. پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. مگر ہم بڑے آزاد ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں، ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں، امریکہ ہمیں نہ خرید لے، او جی ہماری حکومت کو امریکہ نے گرا دیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اور نہیں ہم تو جی اسلام کے سپاہی ہیں، قرآن جو ہے ہمارا نصب العین ہے. یہ ہمارے نعرے ہیں، پھیکے گھٹیا پرانے وہ نعرے ہیں جو نعرے کبھی بھی اس دنیا میں جن بھی لوگوں نے لگائے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوئے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمارے بجٹ میں جب بھی اناؤنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں فوج کا بجٹ کتنا پرسنٹ اس دفعہ دیا گیا. کبھی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جی ایجوکیشن کا بجٹ کتنا دیا گیا. فوج کا بجٹ بڑھانا ہے تو انڈیا کے ساتھ جنگ چھیڑ لو. ٹھیک ہے، فوج کا بجٹ بڑھانا ہے تو کشمیر کے بارڈر پہ شروع کر دو، مین بارڈر کے اوپر شروع کر دو، فلاں جگہ ٹانگ اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو. پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، یہ کہنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے پاکستان سے کوئی دشمنی ہے، یار مجھے پاکستان سے آپ لوگوں سے زیادہ پیار ہے. اگر نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا جو میں کر رہا ہوں. میرا دل دن رات روتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مجھے پتا ہے کہ جن کے گھروں میں چولہے نہیں چل رہے. مجھے پتا ہے کہ جن کے گھر میں اگر چھت گر جائے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ چھت وہ دوبارہ ڈال لیں. مجھے پتا ہے کہ جن کے بچے بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گلی کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکیں، وہ تائی ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جانے کے لیے نا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پیروں فقیروں کے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ریالٹی ہے ہماری. یہ ریالٹی ہے کہ ہم نے جھوٹ بیچ کے، ہم نے جھوٹ بول کے، ہم نے غلط سٹیپس لے کے، نفرت بیچ کے وہ کچھ پایا جو کہ انسان کسی دشمن کو بھی نہ دے. ہم نے وہ زہر دن رات پیا جو کہ کسی دشمن کو بھی دینے میں ہم کبھی بھی کوئی انسان راضی نہیں ہوتا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بیماری کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ تشخیص بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں بیماری ہے بھی کہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر نہیں ہوگا ٹھیک، یاد رکھیے. میں یہ بات پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ پچھلے چند ماہ سے مجھے جینوئنلی اس بات کا ڈر تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. جینوئنلی اس بات کا ڈر تھا، اور ابھی بھی یہ ڈر اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ پولیٹیکل کیوس ایک اپنی طرف ہے. ٹھیک ہے، اکانومی کولیپس کر گئی ہے ملکوں میں. جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ اس نہج پہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ ہمیں کبھی کسی بینکرپسی کی سچویشن فیس ہو گئی تو پاکستان کو ٹوٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. پاکستان ایک دم ٹوٹ جائے گا، اور پھر جو گند دنیا میں پیدا ہوگا پھر ہمیں ایسا بھی نظر آئے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا آگے پیچھے اور پاورفل لوگ آپ کو 2-3 ملین میں نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ بیچتے ہوئے دکھائی دیں گے. کس کو؟ شاید کسی اور کو تو نہ بیچ سکیں، مگر امریکہ ہی قیمت لگائے گا کہ یار 2-3 ملین پر ویپن ہم سے لے لو، ہم لے لیتے ہیں تاکہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ کچھ نہ ہو. مگر یہ بڑی افسوسناک ریالٹی ہے کہ ہم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ یاد رکھیے گا. عوام ایسی ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. عوام کو بس امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیا ایک لیڈر نے تو بس عوام پاگل ہوگی. عوام نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھائی کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. کلٹس میں ماننے والی قوم ہے کہ جو یہ اسیس ہی نہیں کرتی کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے اس میں جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے. سوچتے ہی نہیں ہے. دماغ کا بھی وہ کھانا ہی بند ہے جس سے جھوٹ اور سچ کو انالائز کیا جاتا ہے، جس سے سوچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس بات میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیسے کریں گے ہم؟ یار دیکھیں، سب چیزوں کی تمیز جھوٹ اور سچ سے ہوتی ہے، اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے جھوٹ پہ یقین رکھ لیتے ہیں آپ ان کو نہیں بچا سکتے. یہ ایک ریئلائزیشن ہے جس نے مجھے پچھلے چند ماہ میں بہت برے طریقے سے ہرٹ کیا کہ پاکستان میں جھوٹ بول کے ہر گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور سوری ٹو سے پورا سسٹم جھوٹ کے لیے پرائمڈ ہے. ہر چیز جھوٹے نیریٹیوز کو، جھوٹی باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے 100% مینوفیکچرڈ ہے، تیار کی گئی ہے. ہماری سیاست، ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، ہمارے
कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हमारे मदरसे, हमारा मुल्ला, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी, सब इस चीज के लिए प्राइम किए गए हैं। ठीक है कि लोग झूठ बोलते रहे, कोई भी सच नहीं बताएगा। जर्नलिज्म है तो वो एक मजाक है, अदालत है तो वो एक मजाक है, ठीक है, पुलिस है तो वो इंतहाई करप्ट है, पॉलिटिशियंस है तो उनको अपनी पड़ी है, ठीक है, फौज है तो उसको अपनी पड़ी है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, गरीब आदमी की कोई भी नहीं सोच रहा। 75 साल में क्या पाया? मुझे अफसोस होता है अगर कोई कहे ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कौन सा इंडिपेंडेंस? कोई आज़ादी नहीं है भाई। सबसे बड़ी गुलामी झूठ की गुलामी होती है। पाकिस्तान में वो गोरे के वक्त में शायद हम थोड़े झूठ से आज़ाद होते, मगर अब जितने झूठ के गुलाम है ना, ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना शर्म की बात है। सही है ये बात है। गालिब क्या कह सकते हैं, वेरी आर्टिकुलेट, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, ऑनेस्ट और पॉइनिएंट एनालिसिस है। जब तक आपने जैसे कहा कि डायग्नोसिस नहीं होगा, तशखीस नहीं होगी, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि हमें तो यही लगता है कि इनटॉलरेंस इज ऑन द राइज। और ऐसा नहीं है कि जो करंट भी जनरेशन है वो कम इनटॉलरेंट है, लगता है कि वो और ज्यादा इनटॉलरेंट है। तो बहुत आपने सारे इश्यूज को एड्रेस किया। आई होप कि लोग इसको क्रिटिसिज्म की बजाय एक ऑनेस्ट डायग्नोस्टिक मोनोलॉग की तरह लें और वेलकम करें। चलें ठीक है, डाली आप कुछ कहना चाहेंगे? जी गालिब भाई, बहुत ही अच्छा सेल्फ कैथारसिस मेरे ख्याल में, क्योंकि आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब आप तक अपनी खामियों को ना देखें। आपने बहुत ही अच्छा बोला है, इट्स रियली नाइस, आपने बहुत अच्छा, वेरी वेल सेड। बस ये कि मैं एंड में कहना चाहता हूँ कि लाइक हमें फिर भी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। लाइक हम अभी भी होपफुल हैं कि बेहतर हो सकती हैं चीजें, इसीलिए तो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि लोगों को समझ आए कुछ बातों की। जी जी बिल्कुल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।